کلپ نمبر 454۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 سے 82 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون۔ ترجمہ، پیچھے رہ جانے والے اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھے رہے، اور انہیں یہ بات ناپسند تھی کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا اس گرمی میں نکلو، تم فرماؤ جہنم کی آگ شدید ترین گرم ہے۔ کسی طرح یہ لوگ سمجھ لیتے۔ فرح المخلفون، پیچھے رہ جانے والے خوش ہوئے۔ غزوہ تبوک میں گرمی کی شدت، سفر کی دوری، زیادہ راہ کی کمی اور جان کے خوف کی وجہ سے منافقین کی ایک بڑی تعداد جہاد میں ساتھ نہ گئی تھی، بلکہ حیلے بہانے کر کے پیچھے رہ گئی، اور یہ لوگ پیچھے رہ جانے پر بڑے خوش تھے کہ شکر ہے کہ تکلیفوں سے جان چھوٹ گئی۔ یہاں انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے رہے اور بہانے بنا کر غزوہ تبوک میں نہ گئے۔ وَكَرِهُوا، اور انہیں یہ بات ناپسند تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی برکت سے نیک اعمال پر دلیری پیدا ہوتی ہے اور کفر و نفاق کی وجہ سے کم ہمتی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب نمازوں میں زیادہ بھاری نماز عشاء و فجر ہے، اور جو ان میں فضیلت ہے اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے آتے۔ نفاق کی ایک علامت اس آیت و حدیث سے سمجھ آتا ہے کہ جس کو گناہ آسان معلوم ہوں اور نیک کام بھاری محسوس ہوں اور اس وجہ سے وہ گناہ کرے اور نیکیاں نہ کرے تو اس کے دل میں نفاق کی ایک علامت موجود ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ وقالوا لا تنفروا في الحر، اور انہوں نے کہا اس گرمی میں نہ نکلو۔ غزوہ تبوک کے موقع پر موسم بہت گرم تھا اور وہ جگہ بھی بہت گرم تھی۔ وقت اور علاقے کی گرمی جمع ہو گئی تو ان لوگوں نے ایک دوسرے سے یہ کہا اس گرمی میں نہ نکلو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم فرماؤ جہنم کی آگ شدید ترین گرم ہے۔ اگر یہ جانتے تو تھوڑی دیر کی گرمی برداشت کر لیتے اور ہمیشہ کی آگ میں جلنے سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، یہ تو منافقین کا حال تھا۔ اب یہاں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سچے عاشق کا حال سنیے۔ چنانچہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، مگر ایک دن وہ شدید گرمی میں کہیں باہر سے آئے تو ان کی بیوی نے چھپڑ میں چھڑکاؤ کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر اس سایہ دار ٹھنڈی جگہ میں بیٹھے، لیکن پھر اچانک ان کے دل میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آ گیا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں تو اپنی چھپڑ میں ٹھنڈک اور سائے میں آرام و چین سے بیٹھا رہوں، اور خدا عز و جل کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دھوپ کی تمازت اور شدید لو کے تھپیڑوں میں سفر کرتے ہوئے جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہوں۔ ایک دم ان پر ایسا جوش ایمانی سوار ہوا کہ توشے کے لیے کھجور لے کر ایک اونٹ پر سوار ہو گئے اور تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ لشکر والوں نے دور سے ایک شتر سوار کو دیکھا تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو خیثمہ ہوں گے۔ اس طرح یہ لشکر اسلام میں پہنچ گئے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ، تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا ہنس لیں اور بہت زیادہ روئیں، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا ہنس لیں۔ اس آیت میں منافقین کو تھوڑا ہنسنے اور بہت رونے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ منافقین کی حالت کی خبر دینے کے طور پر کلام کیا گیا ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ منافقین اگرچہ اپنی ساری زندگی ہنسیں اور خوشیاں منائیں یہ کم ہے،
کیونکہ دنیا اپنی درازی کے باوجود قلیل ہے، اور آخرت میں ان کا غم اور رونا بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ آخرت کی سزا ہمیشہ کے لیے ہوگی، کبھی ختم نہ ہوگی، اور ختم ہو جانے والی چیز نہ ختم ہونے والی کے مقابلے میں تھوڑی ہی ہے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ دنیا میں خوش ہونا اور ہنسنا چاہے کتنی ہی دراز مدت کے لیے ہو، مگر وہ آخرت کے رونے کے مقابل تھوڑا ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت دائم اور باقی ہے۔ آخرت کا رونا دنیا میں ہنسنے اور خبیث عمل کرنے کا